یعنی ان کی زبان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان محفوظ رہے. شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے, جیسے ممبئی کی زبان, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے, گجراتی بھی ہے, کرناٹکی بھی ہے, سب ملا کر کے مکس ہو گئی, کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی. مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے, حج کے لیے آتے تھے اور کئی کئی مہینے رہتے تھے. تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے, کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا, کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا, سریانی داخل کر دیا. تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا. زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا. تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی, باہر بھیجتی تھی. اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے. پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے, نصیبے چمکے کہ وہ دایا تھی بنو سعد قبیلے کی. طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے, طائف سے 80 کلومیٹر دور, وہاں سے وہ آئی تھی. 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا. تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں, تاریخ ہے چونکہ, کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں, یہ تاریخ اسلام ہے, اس کے لیے میں چلتی چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں. حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں, 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر. حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی. جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی, کیونکہ ان کا ننیھال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی. انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھی. تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں, ننیھال گئیں, اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیھال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی. وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں. ایسی بیمار ہوئیں کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب, ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں. حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں, وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے. خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا. حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھی ام ایمن, یہ ساتھ رہتی تھی. اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے, حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں, وہ فرط غم میں, جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا, مشیت ایز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی, دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے, ان کے بیٹے عقیل ہیں, ان کے بیٹے جعفر ہیں, ان کے بیٹے حیدر کرار, علی و مرتضیٰ ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق, ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے, لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں, شعب ابی طالب نے جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ, کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت, کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی
हुजूर की जो चादर थी उस जगह अपने बेटे को सुला देते थे, और ये कहते हैं हमारी नींद के वक्त में अगर कोई दुश्मन आकर हमला भी करे तो मोहम्मद पर हमला ना हो, मेरे बेटे पे हमला हो। ये कमाल की शफकत के साथ उन्होंने परवरिश की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी उम्र पाक 12 साल की थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अबू तालिब के साथ आप तिजारत के लिए निकले मुल्क शाम, क्योंकि खानदानी मशगला था तिजारत। अबू तालिब साथ में लेकर के गए। ये वो टर्निंग पॉइंट है तारीख का कि बीच रास्ते में एक बुहैरा राहिब, एक ईसाई पादरी था, जहां पर यह काफिला रुका था। बुहैरा राहिब ने देख करके ही कहा हादा सय्यदुल मुरसलीन, ये रसूलों का सरदार आया है। ईसाइयों ने पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा मैंने इनको देखा है 12 साल की उम्र के, जब ये आ रहे थे रात के वक्त पहाड़ों के ऊपर से उतर रहे थे, मैंने देखा कि सारे पहाड़ सजदे, सारे जितने भी दरख्त हैं वह इस 12 साला लड़के के लिए सजदे में गिरे हुए हैं। और मैंने देखा कि दिन में ये जब चलते हैं तो सूरज की रोशनी इन पर नहीं पड़ती, बादल का एक साया इनके ऊपर साया बनाए हुए चलता है, बादल का एक टुकड़ा साया बनाए हुए चलता है। ये बुहैरा राहिब ने अबू तालिब को बुलाकर पूछा है कौन है? कहा मेरा भतीजा है। कहा मेरी एक बात सुन लो, अच्छा होगा कि तुम इनको मुल्क शाम मत ले जाना, वहाँ यहूदी हैं, वो इनके कत्ल के दर पे हो जाएंगे, क्योंकि वो इस इंतजार में है कि आखिरी नबी उनके खानदान में पैदा होगा। ये तो तुम्हारे खानदान का नसीबा है, अगर तुम ले जाओगे तो यहूदी कत्ल कर डालेंगे, तुम यहीं से इनको वापस मक्का ले जाओ। जनाब अबू तालिब घबरा गए, डर गए, कहा कि मैं अपने इस भतीजे को मुल्क शाम नहीं ले जाऊंगा। बीच रास्ते से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर वो मक्का वापस आए। ये वो बशारत थी, 40 साल के बाद हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, लेकिन खबरें तो 12 साल से ही मशहूर हो चुकी थी, खबरें हो चुकी थी। बुहैरा राहिब ने यह कहा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत को अपनाते रहे। जब आपकी उम्र पाक 25 साल की थी तो मक्का मुकर्रमा की एक मुअज़्ज़ज़ खातून, बड़ी मालदार खातून थी हज़रत खदीजा, जिनके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। अब वो किसी से शादी करने के मूड में कभी नहीं थी, लेकिन वो बड़ी मालदार थी। उन्होंने अपना माल तिजारत किसी को दे करके, इन्वेस्ट करवा करके तिजारत करवाती थी। जब उनको पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमानतदार हैं, बड़े ही दयानतदार हैं, तो अपना माल उनको दिया और कहा कि तुम तिजारत करो, नफा कमा करके ले आओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल तिजारत लेकर मुल्क शाम गए और इतना नफा हुआ उस माल में। वापस जब आ रहे थे तो हजरत खदीजा का एक गुलाम मैसरा था। हजरत खदीजा ने कहा था मैसरा तुम हमेशा मोहम्मद पर नजर रखना, देखते रहना ये कैसी कैसी तिजारत करते हैं, कितना नफा करते हैं। इसीलिए नहीं कि खुर्द बुर्द होगा, इसलिए कि मदद के तौर पर। जब ये काफिला वापस मक्का आ रहा था, अब फिर टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। हजरत खदीजा अपने घर के बाला खाने पर बैठ करके अपना नफा शुदा काफिला जो मक्का में दाखिल हो रहा है उसको देखने के लिए बैठी हुई थी। बड़ा घर था, बड़ा महल था। जब वो ऊपर से नजारा कर रही थी, वहीं से देख करके वो गर्विदा हो गई कि इतनी दूर से देख रही थी, काफिला साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरे मोहम्मद सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। हजरत खदीजा कहती है मैंने चांद को भी इतना तेजी से चमकते नहीं देखा जिस तरह मुल्क शाम से ये लौटता हुआ काफिला मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा लेकर आ रहा था। हजरत खदीजा कहती है अजीब हालत थी, काफिला तो तिजारत करके आ रहा है, लेकिन मैंने देखा उस काफिले के ऊपर जो धूप का वक्त है, उस वक्त आसमान का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा साया बन करके चलता हुआ आ रहा है। जिस तरफ मोहम्मद जा रहे हैं उस तरफ वो टुकड़ा भी चलता जा रहा है। आगे पीछे न जाने कौन सी मखलूक चल रही थी। हजरत खदीजा का दिल यहीं से बेकरार हुआ। मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आने के बाद, जबकि हजरत खदीजा की 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी, इंतकाल हो चुके उनके शौहरों के, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन हुजूर पाक के चेहरे पाक को देखने के बाद, उनकी खुसूसियात देखने के बाद नफा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। कहा क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें? वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून
ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتا ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون۔ عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں۔